بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ سبق نمبر 93 ہے، اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سے لے کر آیت نمبر 282 کے درمیان کاتب بالعدل تک ہوگا، یا الذین آمنوا اذا تداینتم۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں عزیز طلبہ۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا تو سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ، تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جی عزیز طلبہ، اس آیت میں سود خوروں کے لیے وعیدی شدید اور زبردست زجر ہے، زبردست زجر توبیخ ہے۔ سود خوری ترک کرنے پر سخت وعید بیان کی ہے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سود کی مخالفت بیان کی ہے، تم اس کی مخالفت نہیں کرو، اور اگر تم اس کی مخالفت کرو گے، تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اے سود خورو، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو تمہیں خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اب ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب اسلامی حکومت میں سربراہ جو ہوتا ہے وہ احکام نافذ کرنے میں اور اللہ کے رسول کا نائب ہوتا ہے، تو لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ سود خوروں کے خلاف جنگ کے عملی پہنانا، یہ فرض ہے اس کا کہ سود کو ختم کرے۔ اور جو سود کو حلال سمجھتے ہیں تو وہ مرتد ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو حلال سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا ہر فقہا کے نزدیک سب کے ہاں موجود ہے، تو بہت خطرناک بات ہے۔ جی تفسیر دیکھیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُم بِهِ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا اگر وہ تم نہیں کرتے، فَأْذَنُوا اعلموا، تو سن لو، جان لو۔ فَأْذَنُوا کا مطلب اعلموا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكُمْ، تم سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، سن لو۔ جی لکم کا تعلق حرب کے ساتھ ہے۔ فیہ تحدید شدید لہم، صاحب جلالین کریں، اس میں بہت سخت وعید ہے ان کے لیے، بہت سخت ڈرانا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہیں بھی کسی بھی معاملے کے بارے میں جنگ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے اعلان کا لفظ نہیں آیا، جو کہ سود کے معاملے میں آیا ہے۔ اس لیے صاحب جلالین کہہ رہے ہیں تحدید شدید لہم ولما نزلت۔ جی یہ اگلی آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ شان نزول یہ ہے، خلاصہ سن لیجئے اس کا، کہ جب سود حرام قرار دے دیا گیا، سود کو کہ سود حرام ہے، تو بنو مغیرہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کر دی اور کہا کہ ہمیں فصل کاٹنے تک مہلت دی جائے، تب ہم قرض خواہوں کو جو ہے نا قرض دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ ظاہر سود کو تو حرام قرار دیا گیا، تو جو سود پر قرض دیا کرتے تھے قرض خواہ، تو انہوں نے قرض داروں کے سے مطالبہ کیا کہ ظاہر ہے وہ فائدہ اور نفع تو ابھی ختم ہو گیا، تو ہمیں اپنا قرض ابھی واپس کر دو۔ تو اس پر ظاہر ہے جو مقروض تھے، جو قرض خواہ تھے، جنہوں نے قرض لیا ہوا تھا، ان کے پاس اتنا سرمایہ اس وقت موجود نہیں تھا، تو انہوں نے مہلت مانگی۔ تو اس آیت میں اس مہلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور مہلت دینے کی، قرض خواہوں کو، مقروض کو مہلت دینے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ ولما نزلت، شان نزول، بیان شان نزول۔ ولما نزلت، اور جب نازل ہوئی یہ آیت، کب جب کہا انہوں نے قالوا لا یدی لنا بحربہ، کہ ہم سے تو اس کے لڑنے، ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے۔ وَإِن تُبْتُمْ وَرَجَعْتُمْ عَنْهُ، اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی رجوع کر لو، تم نے سود سے رجوع کر لیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ
رؤوس تو تمہارے لیے اصل سرمایہ ہے. رؤوس رؤوس اصول، رؤوس اصول بنیادی اصل سرمایہ. اموالکم رؤوس اموال. رأس الاموال اصل میں جو تجارت میں مال لگایا گیا ہے تو نفع کے علاوہ جو کہ اصل مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رأس المال، اس کو کہتے ہیں رأس المال. تو اب حکم یہ ہے کہ جو سود پر قرض دیا جاتا ہے، جو سود پر قرض دیا گیا ہو، سود پر جو قرض دیا گیا ہو تو وہ واپس کرنے میں صرف قرضدار کو رأس المال ہی اب دیا جائے گا، جو اس کے اوپر نفع ہوگا وہ نہیں دیا جائے گا، اس سے وہ روک دیا جائے گا. یعنی آئندہ اب اگر تم نے سود سے توبہ کر لی، آئندہ اب تم نے قرض دینا ہے کسی کو، تو جب واپس لینے لگو گے تو صرف وہی قرض جو رأس المال ہوگا اتنا ہی دو گے. یہ نہیں کہ تجارت کی طرح اس کے اوپر نفع بھی اٹھا لو آئندہ جب کسی سے قرض لوگے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم کسی پر ظلم کرو. لا تظلمون زیادتی کے ساتھ کہ تم ظلم کرو زیادہ لے کے قرض کے اوپر. ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے بنقص اس پر کم کر کے، کہ قرض سے جو ہے نا کم کر کے وہ تمہیں دے دے. یہ نہیں ہے. وہ انکانا جی یہ وہ والی آیت ہے جس کا ہم نے شان نزول بیان کیا اصل، کہ وہ بنو مغیرہ کے کچھ لوگوں نے مہلت مانگی کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے نا مقروض کر لیا تھا انہوں نے، ہمارے پاس ابھی مال نہیں ہے، ہم فصل کی کٹائی کے بعد دیں گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ترجمہ دیکھیے، اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو، فَنَظِرَةٌ تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دے دو. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو اس کی تنگ دستی دور ہونے تک، اس کی آسانی آنے تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کچھ سمجھ ہو. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ بشرطے کہ تم جانتے ہو، اس کے ثواب سے تم واقف ہو. جی وَإِن كَانَ وَقَعَ غَرِيمٌ اشارہ کر دیا صاحب جلالین نے کہ یہ کانا تامہ ہے جو کہ صرف اسم کے اوپر تام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذو عسرۃ اس کا اسم ہے. تو وقع غریم یعنی اگر وہ مقروض واقعہ ہو، کیا واقعہ ہو؟ ذو عسرۃ تنگ دست واقعہ ہو جائے، تنگ دست ہو وہ، فنظرۃ تو اس کو مہلت دے دو، لہو اس کو، یہ متعلق نکالا ہے فنظرۃ کا. ای علیکم تاخیرہ یعنی تمہاری اوپر ضروری ہے اس کی تاخیر. علیکم تاخیرہ سے صاحب جلالین دو باتیں بتا رہے ہیں عزیز طلبہ. پہلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ فنظرۃ کہ نظرۃ کیا مطلب ہے؟ تاخیر کر دو، مؤخر کر دو. اگر مقروض کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو خیر ہے، اس کو مہلت اس کی مؤخر کر دو. دوسری بات یہ دوسرا بات صاحب جلالین اس کی ترکیب کر رہے ہیں، فنظرۃ کی ترکیب کر رہے ہیں کہ یہ فا جواب کا ہے، ان شرطیہ ہے، اور یہ فا جواب کا ہے اور نظرۃ شرط ہے. بتاویل جملہ کیا بنے گا؟ جملہ یہی بنے گا علیکم نظرۃ ای علیکم تاخیرہ، یہ محذوف بنے گا. تو یہ فنظرۃ مبتدا ہے اور علیکم اس کی خبر جو ہے نا محذوف ہے، خبر مقدم. الی میسرۃ بفتح السین وضمها. جی بین قرات سین کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور سین کے ضمہ کے ساتھ بھی. میسرہ ای وقت یسر، مطلب اشارہ ہے کہ یہ ظرف زمان ہے، یعنی آسانی کے وقت تک اس کو تاخیر دے دو. ان تصدقوا بالتشدید، جی تشدید بین قرات، یہ تم صدقہ کرو علی ادغام طاء فی الاصل فی الصاد وبالتخفیف علی حذفها. جی تصدقوا کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں صاحب جلالین آپ کو کہ تصدقوا اصل میں تتصدقوا تا تو تا کو صاد کر دیا، صاد کا صاد میں ادغام کر دیا اور تا کو شروع میں حذف کر دیا، تصدقوا بن گیا. علی ادغام طاء فی الاصل فی الصاد کہ تا کا صاد میں ادغام کر دیا، تا کو صاد کر دیا اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیا. تو بالتخفیف علی حذفها اور تخفیف کے لیے اس تا کو، پہلے والے تا کو حذف کر دیا. ای تتصدقوا اصل میں تتصدقوا تھا اصل میں، ٹھیک ہے، تتصدقوا. اور مطلب بھی بتا رہے ہیں علی المعسر بالابراء کہ وہ تنگ دست مقروض قرضخواہ پر صدقہ کر دو. صدقے کی صورت کیا ہے؟ بالابراء، بالابراء یہ صدقے کی صورت ہے. بالابراء کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے قرض سے اس کو بری کر دو کہ خیر ہے تم قرض نہیں دے سکتے، میرے پاس مال ہے، تم بری ہو جاؤ. یا یہ کہ
کچھ چھوڑ دو، او بعضی یا کچھ چھوڑ دو، خیر لکم یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جان سکو کہ انہ خیر کہ اس میں کتنا خیر ہے، ففعلوہ تو اس کو کر جاؤ، کر گزرو اس کو۔ تو اب یہ مقروض سے صدقے کو، صدقے میں مقروض کے لیے قرض کی مہلت دینا، قرض خواہ کے لیے مہلت دینا، قرض خواہ کا قرض معاف کرنا، اس کی حدیث شریف میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک فضیلت یہاں پر بیان کی ہے فی الحدیث من انظر معسرا او وضع عنہ، کہ کوئی مہلت دے دے معسر تنگ دست مقروض کو، او وضع عنہ یا اس سے دین کو، اس کے قرض کو کم کر دے، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دن میں سایہ دیں گے جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ تو رواہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی سختی کو دور کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست معسر کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دے اور قرض کے مطالبے کو ترک کر دے۔ تو اتنی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ آپ نے پڑھ لی کہ قیامت کے دن اس کو سایہ دیا جائے گا، جو اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ترجمہ دیکھیے، اور ڈرو اس وقت سے جس دن تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ بالبناء للمفعول، یہ اشارہ کر دیا کہ ترجعون کیا ہے، مبنی للمفعول ہے، اور بیان قرات ہے کہ ترجعون مجہول کا صیغہ ہے، اور دوسری قراءت میں یہ تردون، اس کا مطلب تو ہوگا کہ تمہیں واپس کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وللفاعل، دوسری قراءت فاعل والی ہے کہ ترجعون، مبنی للفاعل ہے، ای تسیرون، تم جاؤ گے وہاں پر، تم خود جاؤ گے، فیہ اس دن میں اللہ کی طرف جاؤ گے، الی اللہ وہو یوم القیامت، وہ قیامت کا دن ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ثم توفی فیہ، اس دن میں پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو کیا پورا دیا جائے گا، نائب فاعل کا بیان توفی کے لیے جزاء، ٹھیک ہے، بدلہ، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، عملت من خیر و شر، ما کا بیان، جو عمل کیا اس نے خیر کا اور شر کا، وہ اس کو پورا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بنقص حسنۃ، سورہ ظلم کہ قیامت میں اس کی نیکی کو کم کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، او زیادت سیئۃ، یا برائی کو بڑھا کے اس کا بدلہ دیا جائے، اس کو ایسا بھی نہیں ہوگا، تو پورا دیا جائے گا۔ آگے ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس جملے میں جو ہے نا، جو قرض کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں نا، جو قرض خواہوں کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے ذرا تنبیہ ہے کہ تم قرض خواہوں پر تو سختی کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو ایک دن تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن تم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں جیسے تم یہاں حساب کر رہے ہو تو وہاں تمہارے بھی عمل کا ایک عمل کا حساب ہوگا۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادار کا کوئی معاملہ کر لو، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو۔ جب تم کسی معین، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، جی سبحان اللہ، اسلام آنے سے پہلے تمام کاروبار صرف زبانی ہوتے تھے، کوئی ایگریمنٹ، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا تھا۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے، اسلام پہلا دین ہے جس نے کاروبار کو بھی ڈاکومنٹڈ بنایا۔ تو اس سے پہلے تمام کاروبار زبانی ہوتے تھے، لکھنے لکھانے، دستاویز وغیرہ، اس کا دستور نہیں تھا۔ تو قرآن نے سب سے پہلے صرف توجہ دلائی کہ بھائی جب تم کسی معین مدت کے لیے آپس میں کوئی معاملہ کر رہے ہو، اور وہ دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، یعنی بعد میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہو، تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ تم بھولو نہیں یا کوئی اس کا بعد میں انکار نہ کر سکے۔ تو چونکہ اس زمانے میں لکھنا اتنا عام نہیں تھا، اور اس بات کو قوی احتمال تھا کہ بھائی لکھنے والا بھی کچھ ادھر ادھر کر دے، اس لیے اس پر بھی تنبیہ کر دی۔ جی تفسیر دیکھیے، یا الذین آمنوا اذا تداینتم، تعاملتم، معاملہ کرو، تو اشارہ کر دیا، اس آیت کو آیت المدایانہ بھی کہتے ہیں، قرض یعنی قرض کرو، تعاملتم کوئی معاملہ کرو، کوئی قرض کا معاملہ کرو، کوئی ایسا بے و شراء والا معاملہ کرو، بدین، جی قرض
تم معاملہ کرو کسی معین میعاد ادھار کا، او علاج بدین علاج مسمن، کسی معین میعاد تک ادھار کا معاملہ کرو. کسلم و قرض، جیسے کہ سلم اور قرض ہو گیا. تو اب یہ دو معاملوں کی طرف اشارہ ہے. سلم میں بیع الدین بالعین ہوتا ہے کہ قرض پہلے ہوتا ہے اور عین بعد میں لے لیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ بھی اس میں شامل ہے. وقرض اور بیع الدین بالدین، بیع العین بالدین، کوئی چیز قرض پر لینا، ہاں کہ چیز ابھی لی جائے اور پیسے بعد میں ادا کی جائے، اس کو کہتے ہیں قرض. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ دین نہیں، یہ قرض ہے. یہ دین کا معاملہ، دین ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی کو قرض ایسی پیسے دے دے تو وہ متعین نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بیع العین بالدین جو قرض کا معاملہ ہوتا ہے، قرض پر کوئی چیز خریدی جائے، اس کو متعین کرنا اور لکھنا ضروری ہے. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاملے کی چار صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بیع العین بالعین، چیز کو چیز کے بدلے میں خریدنا، میں موبائل دیکھ کے آپ سے دوسرا موبائل لے لوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیع الدین بالدین، قرض کے بدلے میں قرض کا معاملہ ہو، یعنی نہ ابھی چیز دی اور نہ بعد میں نہ اس سے کوئی چیز لی، تو دونوں ایک مجلس میں بیٹھ کے بات کر لی اور معاملہ ہو گیا اور چیزیں بعد میں دے دی. اور تیسرا ہوتا ہے بیع العین بالدین، یہ قرض کا معاملہ ہوتا ہے کہ عین لے لیا جائے اور دین بعد میں دیا جائے، پیسے بعد میں دی جائے. اور چوتھا ہوتا ہے بیع الدین بالعین، کہ عین بعد میں دیا جائے اور عین جو ہے نا وہ یعنی مال بعد میں لیا جائے اور پیسے ابھی دیے جائے، تو اس کو کہتے ہیں سلم. اس میں ان دو کا بیان ہے، سلم اور قرض کا. جب ان دو معاملے کرنے لگو، علاج مسمن معلوم مدت تک فکتبو، تو اس کو لکھ لو استیثافا و دفعا للنزاع، پختگی کے لیے اور نزاع کو دفع کرنے کے لیے. صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ اس لکھنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں. اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کا حق دوسرے کے پاس نہیں جاتا، اور دوسرا یہ کہ گواہوں کو آسانی ہوتی ہے کیونکہ لکھا ہوتا ہے نا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اہل معاملہ کا دل صاف رہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا صاحب جلالین نے 2 بیان کی، استیثافاً پختگی کے لیے اور نزاع کو دفع کرنے کے لیے. ولیکتب کاتب الدین، اور دین کو لکھنے والا لکھے اس کو بینکم تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، انصاف سے، بالحق فی کتابتہ، یعنی لکھنے میں انصاف سے کام لے. لا یزید فی المال، کہ مال میں نہ کوئی زیادتی کرے، والاجر، نہ مدت میں کوئی زیادتی کرے، ولا ینقص، اور نہ کوئی کمی کرے. یہ جس طرح بھائی، تو آج کا ہمارا سبق، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ قرض کو مہلت دینے کی فضیلت بیان کرے. قرض خواہ کو مہلت دینے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کر کے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.